آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کی شروع میں 8 آیتیں آپ سن چکے ہیں۔ یہاں سے سورہ احزاب کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ، اس لیے اب یہاں پر اس کا ایک عملی مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان صحیح تھا انہوں نے اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے مقابلہ کیسے کیا ہے۔ حالات پورے مخالف تھے لیکن انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے دیا۔ تو گویا اس سے پہلے رکوع میں تھا کہ نبی کا اکرام کرو، نبی کی بات مانو، اور اس رکوع میں اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں۔ اگر آپ شریک نہیں ہیں تو غزوہ نہیں کہتے اس کو سریہ کہیں گے۔ جس میں آپ خود موجود ہوں اس کو غزوہ کہتا۔ غزوہ احزاب کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری کہا ڈیفنس کے اعتبار سے۔ اب تک تمام غزووں میں کفار قریش اقدام کرتے تھے، حملہ کرتے تھے اور مسلمان ڈیفنس کرتے تھے، لیکن غزوہ احزاب میں اعلان کر دیا سید الانبیاء فخر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب وہ ہم پر کبھی اقدام نہیں کریں گے، اب ہم پر ہم اقدام کریں گے۔ موقف چینج ہو گیا۔ تو غزوہ احزاب یہ وہ معرکہ ہے کہ مسلمانوں کا موقف تبدیل ہو گیا۔ اس کے کئی نام ہیں۔ غزوہ احزاب اس واسطے کہتے ہیں کہ پورے مسلمانوں کے دشمن اکٹھا ہو کر آ گئے تھے۔ تو ایک گروہ کو حزبن کہتے ہیں، اس کی جمع احزاب آتی ہے۔ اس میں یہودیوں کے کچھ قبائل شریک تھے، مشرکین مکہ شریک تھے، دائیں اور بائیں کے قبیلہ غطفان، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، قبیلہ فزارہ، نہ جانے کتنے قبیلے سب گٹ مٹ ہو گئے۔ سب سے جنگجو جو قبیلہ تھا قبیلہ غطفان، اس کو بھی رشوت دی گئی کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو گئے تو خیبر کے تمام کھجوروں میں جو پیداوار ہوگی 1 سال کی پیداوار تم کو دے دیں گے، بعض روایت میں ہے آدھا دے دیں گے۔ تو وہاں کے سردار کو لالچ آ گئی، وہ شریک ہو گیا۔ تو کئی جماعتوں نے مل کر مقابلے کا فیصلہ کیا، اسی واسطے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزبن کی جمع ہے، جماعتیں، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر ہر قسم کے لوگ مخالفت میں آ گئے تھے، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب ہے۔ اس کا ایک نام غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ مدینہ کو پیچھے رکھ کر 3 طرف سے خندق کھودی گئی۔ اس خندق کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس خندق کھودنے میں تفصیل آ رہی ہے، اس خندق کھودنے کے موقع پر کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوئے تھے، یہ وضاحت آ رہی ہے۔ اس خندق کھودنے والوں کی بھوک کا اور ان کے صبر اور امتحان کا، اور ان میں ایک بکری سے پورے قبیلے کے کھانے کے معجزہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اس کا نام غزوہ خندق بھی اسی واسطے ہے کہ خندق کھودی گئی۔ چونکہ اس کے پیچھے لڑنے والے قبائل میں مدینہ سے قریب خیبر تھا، وہاں کے یہودی بہت آگے تھے، بنو قریظہ، اسی واسطے اس غزوے کو غزوہ قریظہ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خیبر اس کی مدت کو
5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 4تھے سال، بعض کہتے ہیں 5ویں سال. غزوہ خندق 5ویں سال میں ہے. اس کے بعد خیبر سن 6 ہجری میں ہے. اب یہاں سے اقدام شروع ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ساری طرف سے مسلمانوں کے خلاف الغار ہو گئی تھی، اور مسلمان اپنی جان کو بچانے کے لیے مدینہ شہر کو اپنے پشت پر رکھ کر 3 طرف سے خندق کھود لیا. اور خندق اتنی چوڑی کھود لیا کہ دشمن اس میں اتر کے آئے تو تیروں سے نشانہ بن سکے، ورنہ دوڑ کر گھوڑوں کے ساتھ آنے کی ہمت نہیں کر سکتے، اتنی گہری کھودی گئی. یہ خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی کا تھا، اور فارس کے علاقے میں جنگ کے موقع پر دشمن سے دفاع کے لیے خندق کھودتے تھے. یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں نیا خون آتا رہا تو نئی تدبیریں بھی آتی رہیں، لیکن اب مسلمانوں نے نیا خون لینا بند کر دیا ہے، پرانا خون سے کام چلا رہے ہیں. نئے خون کا مطلب یہ ہے کہ سلمان فارس سے اگر اسلام میں آ سکتے ہیں، اور صہیب رومی روم سے آ سکتے ہیں، اور ابو ذر غفاری غفار سے آ سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ خدمت کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بھی لوگوں کو شامل کریں اسلام میں؟ صحابہ نے یہ کیا تھا. اب لفظوں کے ساتھ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر ہے. اذ جاءتکم جنود، جبکہ لشکر چڑھ آئے تمہارے اوپر. اذ، جب، جاءتکم، آ گئے تمہارے اوپر. جنود، جندن کی جمع ہے لشکر. ان لشکروں میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مدینہ کے یہودی تھے، بنو قریظہ. ان لوگوں نے تقریباً 20 آدمیوں کا وفد بنایا. یہ لشکر کیسے بنا؟ جنود، جندن کی جمع ہے. 20 آدمی بنو قریظہ کے یہودی نکلے اور مشرکین مکہ کے پاس آئے، اور مشرکین مکہ کے کم سے کم 50 سرداروں کو جمع کیا، اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان جو مکے سے نکل کر مدینہ میں گئے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تم کو پہلے یہاں تنگ کیا، اب ہم کو تنگ کر رہے ہیں. غزوہ بدر میں سردار تمہارے مارے جا چکے ہیں. غزوہ احد میں یہ پیش آیا. اس طریقے سے تم بھی ان سے بہت پریشان ہو، کیوں نہ ہم مل کر صفایا کر دیں. مشرکین مکہ نے امتحان لینا چاہا کہ تمہاری فکر ہماری فکر ایک ہے یا الگ الگ ہے، نظریہ الگ ہے یا ایک ہے. امتحان کے لیے قریش مکہ نے پوچھا، یہ بتاؤ دین کے اعتبار سے مکہ کے مشرکین بہتر ہیں یا یہ جو نیا دین پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہتر ہے؟ یہودی صاحب کتاب تھے، یوم آخرت کو مانتے تھے، ایمان باللہ کا یقین تھا. ان کو کھلا ہوا یہ لفظ بولنا چاہیے تھا کہ نہیں، ایمان باللہ ماننے والے وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، نہ وہ مشرک ہیں نہ ہم مشرک ہیں، اور ان کا دین بہتر ہے، بولنا چاہیے. لیکن اس موقع پر یہودیوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے. یعنی مشرکین کا شرک والا دین، مشرکین مکہ کا بت پرستی والا دین قرآن کریم کے توحید والے دین سے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں جھوٹ چلتا ہے، یہ وہاں سے چل رہا، دیکھو جھوٹ، سیاست میں جھوٹ وہاں سے شروع ہوا. اس طریقے سے مشرکین مکہ نے یہودیوں کا ساتھ لیا، اور یہ پورے کے پورے مل کر بیت اللہ میں گئے. خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے سینے کو چمٹا کر عہد کیا کہ جب تک یہ 20 آدمی، جس میں سے کچھ قریش مکہ ہیں اور کچھ یہودی ہیں، جب تک اس میں سے ایک آدمی بھی باقی رہے گا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، بھاگیں گے نہیں. انہوں نے یہ عہد کیا. آپ سوچئے ذرا کہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر کی دیوار سے
اللہ کے دشمن سینہ لگا کر راحت کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ نے ان کو جینے کا، کھانے کا، پلنے کا، بڑھنے کا موقع دیا۔ یہ اللہ کا تحمل ہے، اللہ حلیم ہے۔ اس کے بعد یہ پورے کے پورے وہاں سے آہت کرنے کے بعد نکلتے ہیں، لیکن ان کے اہل اور ان کے جتنے لوگ تھے پورے کے پورے بھاگ گئے، ایک بھی نہیں ٹکی، مرنے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ راستے میں قبیلہ غطفان کو ساتھ لیا، راستے میں بنی اسلم کو لیا۔ مکے سے ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کا نام لکھا ہے مر الزہران، ایک پہاڑی علاقہ ہے، مر الزہران آج بھی ہے۔ وہاں پر سب لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور وہاں سے پورے کے پورے گروہ بن کر ہر قبیلے کے لوگ جتنے آئے تھے، کسی کے 1000، کسی کے 2000، کسی کے 500، سب مل کے وہاں سے تقریباً 15,000 کا لشکر چلتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے، یہ مشرکین 1000 تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد پھر بھی کم تھی، یہ کافر 3000 آ گئے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کی تعداد غزوہ خندق کے موقع پر مشکل سے 3000 تھی، ان کی تعداد 15000 ہے۔ پورے مدینے کی آبادی 3000 اور یہ لوگ 15000۔ پھر ان کے پاس کتنے ہتھیار تھے، کتنے گھوڑ سوار تھے، کتنی زرہیں تھیں، کتنی تلواریں تھیں، سب کے سب آہنی تلواروں سے بالکل لیس اور مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے لیے خوف تھا، ایک تو عددی قوت نہیں تھی، دوسرے یہی ان کا سب کچھ مقام تھا، اگر یہ مرکز ختم ہو گیا تو ختم ہو گئے۔ تیسرے سردی کا موسم تھا، کوئی سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں تھا۔ اس کیفیت کو قرآن نے خود یہاں بیان کیا ہے، کیسی فکر تھی لوگوں کو، دل اچھل اچھل کے مارے خوف کے حلق میں آ کے پھنس رہا تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تمہارے اوپر لشکر ہر طرف سے، یعنی مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے پروگرام میں آئے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے کیا کیا، بھیجا ان پر ایک ہوا، ارسلنا بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ایک ایسی ہوا، وجنودن اور ایک لشکر، لم تروہا تم جس کو نہیں دیکھتے ہو، تم نہ لشکر کو دیکھتے ہو کیونکہ لشکر فرشتوں کا تھا، اور تم اس ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، تو ریحن اور جنودن ان دونوں کو تم دیکھ سکتے نہیں ہو، لیکن ہوا تو کم سے کم محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ جو لشکر تھا اس کو تم کسی حال میں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے بھیجا۔ ان کی تعداد کتنی تھی، یہ غزوہ احزاب میں ہر 3 طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا، 3 طرف سے۔ صرف پیچھے حصے میں ایک سمت میں مدینہ تھا اور تینوں سمت میں خندق۔ اب 3 طرف سے ان کو مقابلہ کرنا ہے کہ کدھر سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کی ہمتیں پست ہوئیں، وہ ہمت کر کے خندق کو پار کر کے نہیں آ سکے۔ اسی امید میں تھے، 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ تک انہوں نے محاصرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بھگونے، انہی کے دیگچے، انہی کے چولہے، انہی کے خیمے، صرف ایک ہوا کو بھیج کر ان کے پورے لاؤ لشکر کو تیاں پاچا کر دیا، سب ان کے اوپر پلٹا دیا۔ اس موقع پر کیسے کیسے واقعات ہیں کہ اللہ نے تعاون کیسا کیسا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں بذات خود اپنے ہاتھ میں لوہے کا پھاوڑا لے کے، جس طرح تمام صحابہ شریک تھے، آپ بھی شریک تھے۔ ایک صحابی حضرت جابر ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، بخاری میں یہ روایت درج ہے، اسی آیت کی تفسیر میں بھی اور غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے بیان میں بھی 2 دفعہ آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سے دیکھا نہیں گیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم مٹی سے غبار آلود ہو چکا تھا، اور آپ کے پیٹ پر بال بہت تھے، کثیر الشعر تھے، ان بالوں پر بھی غبار چھا گیا تھا، اور بھوک کی وجہ سے چہرے پر نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے گھر میں جا کر تذکرہ کیا، ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ تھا، اناقہ، اور تھوڑا سا جو تھا، بس جو کو میں نے پیس لیا اور بکری کے بچے کو ذبح کر دیا، اور آ کر آہستہ سے کہا کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے، آپ اور آپ کے کچھ قریبی دوست احباب تشریف لے آئیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتنے لوگ تھے غزوہ خندق کی خندق کھودنے میں، پوروں کو آواز لگایا کہ چلو جابر کے ہاں دعوت ہے۔ سب کے سب آ گئے۔ ان کی بیوی نے کہا تم بدھو کے بدھو رہ گئے، میں نے کہا تھا نا کہ اتنا کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب بتا دیا رسول اللہ، سب واقف ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹا منگوایا، اس میں آپ کا لعاب دہن آپ نے پیش کیا، اس کے بعد کہا اب پکاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، اور بھگونے کو اتارو مت، چولہے پر رہنے دو، نکالتے گئے کھلاتے گئے، پورا قافلہ سیراب ہو گیا اور کھانا جو کا تو باقی۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر کھانے کی برکت کا اشارہ ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، جو روایت ہے یہ بالکل غزوہ خندق کے موقع کی۔ صحابہ کرام نے جتنا اس دین کے لیے قربانی پیش کی ہے، ہمارے پاس آج تصور کر کے یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم اس چیز کو دین کے لیے محنت کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتے جس مقام تک انہوں نے فکر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اور بھی پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی کا بھی یہی پیش آیا، سوائے ایک جھاگل کے اور پانی کہیں نہیں تھا۔ آپ نے اس جھاگل میں اپنی انگلی ڈال دی اور اس کے اندر جوش مارنا شروع ہو گیا، سب کے سب آسودہ ہو گئے۔ کئی معجزات لکھے ہیں، مختلف روایتیں ہیں اس کے اوپر، یہ سب غزوہ خندق کے موقع پر ہے۔ پتھر کسی سے نہیں پھوٹ رہا تھا، وہ پتھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوڑا مارا تو ایسا اس کی چنگاری نکلتی ہے کہ جس میں کیسر و کسرا کے محلات نظر آتے ہیں۔ جب لوگ سنتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، اور خواب کا یہ عالم ہے کہ کسرا اور کیسر کے تاج کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس پیشین گوئی کو حرف بحرف ثابت کر کے دکھایا، سب کے سب فتح ہوئے، اور آپ کے غلاموں نے ان کے تمام تاجوں کو ٹھوکروں میں رکھا۔ اس رکوع میں، اس آیت میں اشارہ ان تمام کی طرف ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ہوا بھیجا، وَجُنُودًا، اور لشکر بھیجا، لَمْ تَرَوْهَا، تم نے جس کو نہیں دیکھا، کیونکہ تم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتے موجود تھے۔ جب غزوہ بدر میں فرشتے تھے، غزوہ احد میں فرشتے تھے، تو خندق میں کیوں نہیں آئیں گے؟ جبکہ یہاں مقابلہ 3000 کا 15000 سے ہے، اور یہاں مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں فاقے میں فاقہ ہو رہا ہے، تو آخر غزوہ خندق میں فرشتے کیوں نہیں آئیں گے؟ لم تروها، اگر انسان کا یقین کامل ہو تو یہاں سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایسے موقع پر اللہ کے بندوں کا تعاون اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ایسا کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ ہیں تم جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والے۔ یہ ان کے واسطے نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے ہر قاری کے لیے یہ خطاب ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والے ہیں۔ اگر تمہارے اندر اللہ سے قربت کا یقین ہے تو اس قربت میں مدد آتی ہے۔ اب ان لشکروں کا حال بیان کیا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، اذ جاؤکم، جب وہ آئے تمہارے اوپر، دو سمت میں، من فوقکم، فوق کے معنی اوپر، کیونکہ مدینے کے اطراف سے پہاڑیاں جو راستے کاٹ کر بنائے گئے ہیں، ان کے علاوہ جہاں سے بھی آپ آئیں گے تو اوپر سے آئیں گے، کیونکہ اطراف سے پہاڑیاں ہیں۔
اس لیے فرمایا اس جاؤکم من فوقکم، جبکہ وہ آئے تمہارے اوپر کی سمت سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے۔ اگر اہم دروازوں سے آئیں جو مدینے کے دروازے ہیں تو نیچے سے آئیں، یا اگر اس کے علاوہ آئیں تو اوپر سے آئیں، دو ہی راستہ ہے، دو طرف سے لوگ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں، نگاہیں چتھیا گئیں، ہیبت میں، خوف میں، بھوک میں، فکر میں آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، زاغ کے معنی آتے ہیں، کوے کو زاغ کہتے، زاغ، مگر یہاں زاغت ورب ہے، پھیل ہے، ابصار بصر کی جمع ہے، نگاہیں، تو زاغت الابصار کے معنی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، مراد چودھیا گئیں، یعنی ہیبت کی وجہ سے نگاہیں دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں، ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں رہی، یہ آنکھوں کا حال ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور دل پہنچ رہے ہیں، بلغہ یبلغ کے معنی پہنچنا، دل پہنچ رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں؟ دل کا جو مقام ہے اس کے اوپر جو حناجر ہے، حناجر کہتے ہیں حلقوم کو، حلقوم تک دل پہنچ رہے ہیں اچھل اچھل کے۔ حناجر وہ مقام ہے جس کو ہم گلا کہتے ہیں، گلا۔ دل کی جگہ کہاں ہے؟ دل کے مقام سے دل اچھل اچھل کے حلقوم میں آ رہا ہے، یہ ہے اختلاج، جس کو ہم کہتے ہیں دل کا دھڑکنا۔ آدمی کی ہیبت اور فکر میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نگاہوں کو چدھیانے کا لفظ استعمال کیا کہ آنکھیں دائیں بائیں ہو گئیں، اور دل کا یہ عالم ہو گیا کہ اچھل اچھل کے حلقوم میں آ رہا ہے، اور فکر کا یہ عالم وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرنے لگے، تم گمان کرتے رہے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ، بہت سے گمان، ہم سے تو یہ وعدہ تھا، ہم سے تو وہ وعدہ تھا، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا، آخر کہاں ہے وہ مدد اللہ کی؟ اس طرح سے تمہارے دلوں میں خیالات آ رہے تھے، فکر میں، تمہارے ذہنوں میں ایسی ایسی باتیں آ رہی تھی، یعنی جس کو ہم گمان کہتے ہیں۔ بدگمان نہیں کہا، مطلب گمان کہا۔ گمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی گئی تھی اس میں اچھائی کا پہلو تصور میں تھا، مگر یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو دل میں فکر آئی، دل میں اچھال آیا، آنکھیں چدھیا گئیں، یہ سب ہیبت کی بنا پر۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں اس وقت، ہنالک، وہاں پر، ابتلیا، آزمائے گئے، المؤمنون، سارے ایمان والے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، زلزلہ تو اردو میں استعمال ہے، اسی زلزلہ سے زلزلو ہے، مجہول کا صیغہ ہے یہ فعل ماضی کا، جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے، ڈھکیلے گئے۔ زلزلو کے معنی کپائے گئے، ہلا دیے گئے، کیسا؟ زلزالا شدیدا، بڑی شدید ہلانا، جھنجھوڑ دیے گئے اس وقت، یعنی سارے کے سارے مومنین کی آزمائش ہوئی اور سب کے سب جھنجھوڑ دیے گئے۔ یہ تو ایمان والوں کا حال تھا کہ ان کے حلقوں مچل رہے تھے، آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، لیکن جو منافقین تھے ان کا حال کیا تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، منافقون جمع ہے، منافق کی تعریف پیچھے آ چکی ہے بارہا، اور تفصیلی بحث آئی ہے سورہ منافقون میں کہ جن کے دل میں ایمان نہیں، جن کے دل میں یقین نہیں، جن کے دل میں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور جسم سے ساتھ رہتے ہیں، لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہیں۔ یہ سب منافقین کو کہنے کا موقع مل گیا اور یہ کہنے لگے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ جب کسی کے دل میں توحید نہ ہو تو دل وہ صحت مند نہیں ہے، مریض ہے۔ جس دل میں توحید نہ ہو وہ دل اللہ کی نگاہ میں مرض ہے، مریض ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے۔ دل میں روگ سے مراد یہ نالیاں بند نہیں، چربیاں نہیں،
بلکہ دلوں کا مرض یہ ہے کہ یہ اپنے دل میں اپنے مالک کی یکتائی کا انکار کرتے ہیں اور اپنے مالک سے وفاداری پر ان کو شک ہے. ان کے دل میں طرح طرح کے لوگوں کا خیال بسا ہوا ہے. یہ منافق اور بیمار کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے اللہ و رسول نے الا غرورا، مگر دھوکہ. یہ منافقوں کے خیالات تھے. یعنی جو کچھ ہم سے وعدہ ہوا ہے اس وعدے کو وفا کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ و رسول نے مگر دھوکہ. غرور کہتے ہیں دھوکے کو. غرہ یغر، غرور کے معنی دھوکہ، اور مغرور کہتے ہیں جو دھوکے میں پڑ جائے، اور غرور کہتے ہیں شیطان کو جو بہت دھوکہ دینے والا ہے. وغرکم باللہ الغرور. تو یہاں ہے غرورا. انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ سب وعدے دھوکے ہیں. یہ منافقوں کا حال بیان کیا. تیسرا ایک اور تھا جو بزدلوں کا تھا، جن کے دل میں یہ تھا اگر یہ جیتیں گے تو ان کے ساتھ، وہ جیتیں گے تو ان کے ساتھ. ایسے لوگوں کا خیال تھا کہ مدینے والوں کو لڑنا نہیں چاہیے، اپنی اپنی جگہ ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے. اس وقت تک مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا. یثرب. یہاں اللہ نے اسی یثرب کو استعمال کیا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینے والو، لا مقام لکم فارجعوا، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی ٹھکانہ تمہارے واسطے نہیں ہے. فرجعوا، تم لوٹ چلو، تم یہاں سے لوٹ چلو، تمہارے واسطے یہ بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہاں 15,000 کی عددی قوت والا مسلح لشکر، کہاں یا 3,000 نہت تھے. ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کے سامنے ٹکیں گے، مار کھائیں گے. یہاں پر ٹھہرنا اچھا نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یہ کون لوگ تھے؟ کچھ لوگوں نے یہودیوں سے ساز باز کر لی تھی جو مدینے سے قریب تھے، جو مدینے کے قریب تھے، جن کا نام تھا بنو قریظہ. ان لوگوں نے یہودیوں سے ساز باز کر لی تھی. یہ خود یہودی تھے، حالانکہ ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو، جو بھی مدینے پہ حملہ کرے گا ہم دونوں مل کے لڑیں گے. لیکن اس موقع پر ان یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اسی لیے غزوہ خندق کے فوراً بعد غزوہ خیبر ہے. اور غزوہ خیبر میں کیا ہے؟ یہی بنو قریظہ جنہوں نے یہاں دھوکہ دیا ہے رسول اللہ کو، انہی بنو قریظہ کو مار کر خیبر فتح کیا جائے گا اور وہاں سے ان کو نکال کے باہر کیا جائے گا. اور جبریل نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غسل کر کے کپڑے نکال چکے ہیں اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، لیکن میں ابھی مسلح ہوں. یہ جبریل نے کہا، میں نے ابھی ہتھیار نہیں نکالے ہیں. جن لوگوں نے غزوہ خندق میں دھوکہ دیا ہے بنو قریظہ کے لوگ، ان کو ابھی صاف کرنا ہے. اسی واسطے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر الگ نہیں ہے، غزوہ خندق کا ایک حصہ. سن 5 ہجری کے آخر میں، اور بعض نے کہا 7 ہجری میں. لگے ہاں تو ان کو بھی صاف لے لو. تو یہاں واقعہ وہ آگے آ رہا ہے. یہ انہی کا اشارہ ہے. وہی یہودی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ یہاں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے مقام پر دیکھ لو یہ کیسے ہار جانے والے ہیں. اب ان سے معاہدہ رکھنا کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. ان کے خیال میں آیا کہ اس معاہدے کی اہمیت ہی ختم ہے. اسی واسطے ان کے اس دھوکے کی سزا ان کو دی گئی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو ان کے خیال تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینے والو، لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے واسطے کوئی مقام نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، تم اب لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور نبی سے ایک فریق ان میں سے اجازت مانگتا تھا، میرے گھر کھلے پڑے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، اور میرے گھر میں ایسا ہے، اور مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں عذر ہے. طرح طرح کے بہانے کر رہے تھے. کھلا واپس نہیں جا سکتے تھے، ورنہ ابھی یہ مار کھا جاتے.
اس واسطے بہانہ بازی کر کے نبی سے جانے کی خواہش کر رہے. وَيَسْتَأْذِنُ، استئذان کے معنی اجازت طلب کرنا. فریق منہم، ان میں سے ایک فریق، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ مانگتے تھے اجازت؟ یقولون، کہتے ہیں، اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر تو ننگے پڑے ہیں. اِنَّا بیوتنا، بیوت بیتن کی جمع ہے گھر. اِنَّا بیوتنا، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، عورہ، کھلے پڑے. اس کے بعد لگے ہاتھوں فرمایا رب کریم نے، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ ننگے نہیں ہیں. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، محفوظ نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کے گھر کھلے پڑے ہوئے نہیں ہیں، محض بہانہ. ان یریدون الا فرارا، فرار چاہ رہے ہیں، خالی فرار. ان یریدون الا فرارا، ہم نے کہا تھا اللہ سے پہلے ان نیگیٹو آتا ہمیشہ، اللہ سے پہلے ان ہمیشہ نیگیٹو. تو ان یریدون الا، نہیں چاہتے ہیں وہ مگر فرارا، فرار کے معنی بھاگنا، صرف بھاگنا چاہتے ہیں. فرّ یفر، فرار کے معنی بھاگنا. فارن، چوہے کو کہتے ہیں اسی لیے کہ خوب بھاگتا ہے وہ، فر. تو فرار کے معنی یہ مصدر ہے، صرف بھاگنا چاہتے ہیں. بھاگنا کیسے جائیں؟ کہتے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور یہ پریشانی ہے اور وہ پریشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے گھر کھلے پڑے نہیں ہیں، ان کے ان کے دل میں ان کافروں کے ساتھ ہمدردی ہے. اگر وہ کافر جو مکے کے مشرکین لے کے آ رہے ہیں ان کے گھروں کی طرف سے آ جائیں تو یہ ان میں شامل ہونے کو تیار ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل ہو جائیں ان پر، من اقطارها، اقطار قطر کی جمع ہے، یعنی ان کے اطراف، جہاں پر ان کے گھر ہیں، جہاں پر یہ جانا چاہتے ہیں، اگر ان راستوں سے یہ آنا چاہیں دشمنان اسلام. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا بمعنى اطرافها، اگر داخل ہو جائیں دشمن ان پر ان کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے چاہا جائے فساد، مطلب تم بھی شریک ہو جاؤ، آ جاؤ تم بھی جلوس میں، لآتوها، تو وہ ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے، ان کی بات کو منظور کر لیں گے. وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور نہ دیر لگائیں اس گھر میں مگر صرف تھوڑی سی، تھوڑا سا وقت لگائیں کچھ لینے دینے کے واسطے، ورنہ تیار بیٹھے ہی کہ اگر ان کے پاس سے فتنہ آیا اور اس کو دعوت فتنہ دیا تو یہ بلا کسی تعامل کے اس میں شریک ہو جائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور البتہ تحقیق وہ عہد کر چکے ہیں اللہ سے اس سے قبل. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور البتہ تحقیق کہ انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹھ پلٹا کر نہیں بھاگیں گے. لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، ادبار جمع ہے دبر کی، دبر کہتے ہیں پیٹھ کا پچھلا حصہ، تو پیٹھ پلٹا کر منہ موڑ کر وہ نہیں بھاگیں گے، یعنی پیٹھ نہ دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا. مسئول جس کا سوال کیا گیا ہے یا آئندہ سوال کیا جانے والا ہے. ان تمام وعدوں سے متعلق ان سے گفتگو ہوگی. اب یہ بھاگ کر جان بچانا چاہتے ہیں. رب کریم نے ان کو یہ پیغام دیا ہے اور سارے امتیوں کو کہ تمہارا بھاگنا موت سے تم کو بچا نہیں سکتا، تم غلط فہمی کا شکار ہو. تم سمجھتے ہو کہ بھاگ جائیں گے تو قتل اور موت سے بچ جائیں گے اور حیات لمبی مل جائے گی، خوب گلچھرے اڑائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے تمہارے لیے جو وقت لکھ دیا ہے تمہیں اس وقت پر مرنا پڑے گا، بھاگنے سے موت نہیں رک سکتی. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، سارے امت کے بزدلوں کے نام پہ یہ خط ہے اللہ کا.
صرف ان کے واسطے نہیں ہے، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ کتنا جیے گا، اس میں ایک سانس کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لن ينفعكم الفرار، ہرگز تم کو نفع نہیں دے گا فرار یعنی بھاگنا، بھاگ جانا ہرگز تم کو نفع نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگو موت سے بچنے کے لیے یا قتل ہونے سے بچنے کے لیے، تمہارا بھاگنا تمہیں کام میں نہیں آئے گا۔ وَإِذًا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تو تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے دنیا میں مگر بہت تھوڑا، دنیا میں تمہارا جو قیام ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم بھاگ کر اس قیام کو طویل کر لیں گے اور قتل سے بچ جائیں گے تو ہمیشہ یہاں پر رہیں گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جو بچائے تم کو اللہ سے، اللہ کے مقابل میں تمہاری مدد کرے، وہ کون ہے؟ من ذا الذی یعصمکم، من کے معنی کون، اور ذالکہ سے اس کا اشارہ ہے، الذی یعصمکم جو تم کو بچا سکے، من اللہ اللہ کے مقابل میں، ان اراد بکم سوءا اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ برائی کا، یعنی تمہارے ساتھ فیصلہ ایسا ہو جائے جو تم کو برا لگے، او اراد بکم رحمہ یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا مہربانی کا، ولا یجدون لہم اور وہ نہ پائیں گے ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے مقابل، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرہ اور کوئی مددگار۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ تمہارے حق میں اچھا ہو یا تمہارے حق میں برا ہو، تم اس کو رحمت سمجھو یا عذاب سمجھو، اس فیصلے کو ٹالنے والا اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دوست نہ کوئی حمایتی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ تم پر اللہ فیصلہ ایسا کیوں کریں گے، تم پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم جنگ سے بزدلی پیدا کرنے والے، تم لوگوں کو بھگانے والے، تم مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والے، اڑچن ڈالنے والے تم میں کون ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ قد یعلم اللہ، قد یعلم اللہ، اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ خوب جانتے ہیں، کن کو؟ المعوقین منکم، تم میں سے جو معوق ہیں، معوق کے معنی اڑچن ڈالنے والے اور دوسروں کو بدکانے والے، دوسروں کو بھٹکانے والے، یہ معوق ہیں، روکنے والے۔ جیسے ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں کہ یہ شخص اڑچن بنا ہوا ہے، یہ اگر نہیں ہوتا تو یہ کام ہو جاتا۔ تو مجاہدین کو بزدل بنا کر میدان کارزار سے واپس لے جانے والے کون ہیں، یہ اللہ خوب جانتا ہے، یہ ہے معوق، اڑچن ڈالنے والے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس، یہ بھی کہنے والوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو دو قول ہو گئے، تم میں سے اڑچن ڈالنے والے کون ہیں، اللہ کو معلوم۔ نمبر دو، اپنے بھائیوں سے جو کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس، کہاں جا رہے ہو لڑنے مرنے، آ جاؤ، یہ کہنے والوں کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ قائلین، قائل واحد ہے، قول سے بنا ہے، قول مانے بات اور قائل مانے کہنے والا، اور قائلین جمع ہے اس کی۔ والقائلین، اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم آ جاؤ، الینا ہماری جانب، ان کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اگر نہ بھاگ جاتے، رہتے، تب بھی مفید نہیں تھے، ان کے رہنے سے ایک بھیڑ دکھائی دیتی، ورنہ ان کے نہ رہنے سے اور ان کے رہنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں آتے لڑائی مگر بہت کم۔ وَلَا يَأْتُونَ، نہیں لاتے، البأس لڑائی کو، الا قلیلا مگر بہت کم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لڑنے بھڑنے کے لائق ہیں ہی نہیں، یہ تو بزدل ہیں۔ ان کی بزدلی کا تذکرہ اللہ نے سورہ حشر میں کر دیا ہے۔ دیوار کے پیچھے سے لڑ سکتے ہیں، سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے،
اور من وراء جدور کہا، دیوار کے پیچھے سے۔ ان کا عقیدہ اور ان کا خیال اور ان کے تصور سب ایسا ہے کہ یہ مارے خوف کے ان کی آنکھیں کبڈی کھیلتی ہیں، آنکھوں میں چکراتی ہیں ان کی آنکھیں۔ اشحتن علیکم، یہ بخل کرتے ہیں تمہارے متعلق، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے فکر مند نہیں ہے، تمہارے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اشحہ اصل میں شحیح کہتے ہیں بخیل کو، شحیح بخیل کو کہتے ہیں، اور شح بخل کو کہتے ہیں، اور اشحہ اس کے واسطے ہے کہ یہ بہت زیادہ تم پر بخل کرنے والے ہیں، مت تمہاری نیکیوں کے حریص نہیں ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جب آ جاتا ہے خوف، مصیبت، لڑائی، رَأَيْتَهُمْ تو آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ گھوم رہی ہیں ان کی آنکھیں، دار یدور، تدور کے معنی آنکھیں چکر لگا رہی ہیں، یعنی آنکھیں کبڈی کھیلتی ہیں اپنے محور میں، مارے ہیبت کے دائیں بائیں نیچے اوپر دیکھ رہی ہیں۔ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ منظر کشی کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی آنکھیں آنکھوں کے محور میں کیسا گھوم رہی ہیں؟ کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح کہ جس پر غشی آتی ہے موت کی وجہ سے۔ موت کی جب غشی آتی ہے تو آنکھیں کیسے بسرا جاتی ہیں، بس ایسا ہی ان کے سامنے اس محشر کے میدان میں یعنی جنگ کے مقام میں موت نظر آتی ہے، اور موت کے خوف سے کبڈی کھیلتی ہیں ان کی آنکھیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے، مطلب جنگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جنگ ٹل جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ تو چلاتے ہیں تمہارے سامنے، بِأَلْسِنَةٍ اپنی زبانیں، حداد تیز تیز، اشحۃ علی الخیر بخیلی کی وجہ سے لالچ کرتے ہوئے مال پر، مال غنیمت دکھائی دیتا ہے تو اس پر تیز تیز زبان چلاتے ہیں۔ یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ کیا کہتے ہیں، دوسرے مقام پہ آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ تھے، اور زبان تیز چلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، نہ جانے کیسے کیسے انداز سے یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مال کے بخل میں مال پر پلے جا رہے ہیں اور زبان سے تیز تیز باتیں کرتے ہیں۔ سلقوکم تمہیں تانا دینے لگتے ہیں، سلقوکم زبان درازی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے خوب جلدی جلدی باتیں کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو زبان سے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور مال کی خاطر اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، وہی لوگ تو ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو عقارت کر دیا، حبط کر دیا، ان کے سارے اعمال نکمے ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے، یہ سب چیزیں اللہ پر بہت آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کاموں کو کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور خیال ان کا ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون الاحزاب جتنے گروہ آئے تھے سب گمان کرنے لگے تھے، لم یذهبوا کہ اب وہ واپس نہیں جائیں گے، یعنی سب کام کر کے ہی جائیں گے، واپس خالی ہاتھ اب نہیں جائیں گے، ان کو سب کچھ ملنے والا ہے۔ یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب یعنی جماعتیں، لشکر، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں لشکر، یودوا تو دل سے یہ لوگ چاہیں گے، کون؟ یہ منافق لوگ کیا چاہیں گے؟ لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ وہ لوگ گاؤں میں، دیہات میں باہر رہے ہوتے، یعنی بوقت جنگ موجود نہ رہتے۔ بادون فی الاعراب دیہات میں، گاؤں میں، اس اپنے مقام سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہ ہوتے ہی ان کی تمنا ہوتی، اور وہاں رہ کر یسألون عن انبائکم تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، کیسا ہے، اب لڑائی کیسی ہے، کون جیتے، کتنے لوگ مارے گئے، کیا فتح ہوا، بس دور سے خبر لیتے رہتے۔
یسألون سوال کرتے رہتے عن انبائکم تمہاری خبروں سے متعلق، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر بفرض محال تمہارے اندر وہ رہتے بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا تو وہ قتال بھی نہ کرتے، تمہارے درمیان جنگ کرتے ہی نہ مگر بہت تھوڑا، برائے انعام دکھاوے کے لیے آگے پیچھے ہوتے۔ یہ ان کا حال بیان کیا ہے۔ یہ تو ان کے حوال تھے جو منافقین کی اقسام تھیں، یہودیوں کے حوال تھے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ان کے کردار اور اللہ کی مدد اور کیسے فتوحات ہوئیں، یہ ایک رکوع انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ دعا کر لیجیے۔